اور پھر جو محکموں کی بندش ہے یا ان کی پرائیویٹائزیشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑے گہرے کنسرن ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ چیزوں کو ٹھیک کیا ہے، پیپلز پارٹی نے ادارے بنائے ہیں، پیپلز پارٹی نے اپنی ایگریکلچر ریفارمز کی، زراعت میں جو اصلاحات پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، آج تک پاکستان کا کاشتکار ان اصلاحات کی وجہ سے وہ بڑا خوشحال ہے۔ لیکن سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، ہم ایگریکلچر پہ انحصار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو ہماری ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے، ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں، اور ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے اگر ہم خوراک بھی امپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم کھڑے کہاں پہ ہیں؟ آج 2008 سے 13 میں جب اس ملک کے اندر آٹے کا بحران تھا، چینی کا بحران تھا، نون لیگ ہمارے اتحادی تھے، اور 6 ماہ کے اندر اسحاق ڈار صاحب اس ٹائم وزیر خزانہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، ہم نہ کوئی سبسڈی دے سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم سپورٹ پرائس دے سکتے ہیں۔ جناب آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت، جو ایک فہم و فراست رکھنے والے صدر پاکستان تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے کاشتکار کو نہیں مار سکتے، ہم قطن جو ہے وہ چیزیں باہر سے نہیں لیں گے، ہم اپنے کاشتکار کو انسینٹیو دیں گے، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، اور ہم اپنی زراعت کے ذریعے اس ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے۔ اس وقت 400 روپیہ فی 40 کلو گرام تھا گندم کا ریٹ۔ آصف علی زرداری صاحب نے وہ بتدریج کوئی 900 روپے تک لے کے گئے، اور پھر وہ 1200-1300 روپے تک بھی گیا، جس سے ہم گندم میں خود کفیل ہوئے اور ہم نے ایکسپورٹ کی گندم۔ یہی حال ہماری چینی کا تھا، لائنیں لگتی تھی چینی کے لیے، بھگدڑ میں کئی واقعات ہوئے جن میں لوگوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن ہم نے اس شوگر کین گروور کو بھی سپورٹ پرائس دی، اور گنے کی قیمت ہم نے کوئی 50 روپے پہلی دفعہ کی، پھر وہ بتدریج بڑھتی ہوئی وہ 200 کے قریب پہنچی۔